ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمخوار حضور سید ابرار و اخیار کے دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور توجہ کے ساتھ جی لگا کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ لگ رہا آپ لوگ کسی سوچ میں گم ہے گا۔ درود شریف کی آواز عاشق رسول سے نکلے اور دوسروں کے کان میں نہ پہنچے، یا تو آپ کسی اور خیال میں گم ہیں یا پھر یہ ہے کہ بات کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں مقصد کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ حضرات توجہ دیجئے، غلامی کا ثبوت دیجئے، عشق کا اظہار کیجئے، محبت کا اعلان کیجئے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ اس وقت بھی، آج بھی اور اس دور میں بھی، اس ماحول میں بھی اگر آپ اس طریقے سے خاموشی کا اظہار کریں گے اور درود پاک پڑھنے میں بخالت سے کام لیں گے تو پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اے مسلمان کیوں نہ عالم میں تیری توقیر ہو، اے مسلمان کیوں نہ عالم میں تیری توقیر ہو،
حب حق سے آب و گل کی جب تیری تعمیر ہو، حب حق سے آب و گل کی جب تیری تعمیر ہو، رخ پہ تیرے جلوہ اسلام کی تنویر ہو، رخ پہ تیرے جلوہ اسلام کی تنویر ہو، آئینہ قالو بلا کی ہر نظر تفسیر ہو، آئینہ قالو بلا کی ہر نظر تفسیر ہو، اس طرح سے پیروی سنت شبیر ہو، اس طرح سے پیروی سنت شبیر ہو، اور سر ہتھیلی پر ہو لب پہ نعرہ تکبیر ہو، سر ہتھیلی پر ہو لب پہ نعرہ تکبیر ہو، اور اے مسلمان تیرا نصب العین بیداری رہے۔ عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں اور اس طرح سے خاموشی، یہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ آپ کی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ اس طریقے سے خاموشی سے رہے۔ اے مسلمان تیرا نصب العین بیداری رہے، ولولہ انگیز دل میں ذوق دیداری رہے، ولولہ انگیز دل میں ذوق دیداری رہے، اور کلمہ حق ہر گھڑی لب پر تیرے جاری رہے۔ درود پڑھنے میں کترا رہے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ کلمہ حق ہر گھڑی لب پر تیرے جاری رہے، تیری ہستی جلوہ اسلام کی تنویر ہو، سر ہتھیلی پر ہو لب پہ نعرہ تکبیر ہو، سر ہتھیلی پر ہو لب پر نعرہ تکبیر ہو، اور دین فطرت کی ودیعت کا یہاں حامل ہے تو، دین فطرت کی ودیعت کا یہاں حامل ہے تو، شرع ہے تیری مکمل دین میں کامل ہے تو۔ پھر تجھے کس بات کا افسوس ہے؟ پھر تو کہاں گم ہے؟ پھر تو کیوں پسمردہ ہے؟ پھر تو کیوں پریشان ہے؟ شرع ہے تیری مکمل دین میں کامل ہے تو، شم ایمان کے لیے پروانہ بسمل ہے تو، شم ایمان کے لیے پروانہ بسمل ہے تو، یہ سبھی کچھ حق بجانب ہے مگر غافل ہے تو، یہ سبھی کچھ حق بجانب ہے مگر غافل ہے تو، ہاں سنبھل جا ماں مزہ سے یوں نہ اب دلگیر ہو، ہاں سنبھل جا ماں مزہ سے، یعنی جو کچھ گزر گیا اس کی نوحہ خوانی سے، اس پر افسوس کرنے سے، اور اس پر آنسو بہانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو وقت ابھی ہے اس پہ اپنی گریپ مضبوط کرنا، اپنی گرفت مضبوط کرنا، اسے کام میں لانا، یہ عقل مندوں، دانش مندوں اور ہوش مندوں کی نشانی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ دین فطرت کی ودیعت کا یہاں حامل ہے تو، شرع ہے تیری مکمل دین میں کامل ہے تو، شم ایمان کے لیے پروانہ بسمل ہے تو، یہ سبھی کچھ حق بجانب ہے مگر غافل ہے تو، ہاں سنبھل جا ماں مزہ سے یوں نہ اب دلگیر ہو، سر ہتھیلی پر ہو لب پہ نعرہ تکبیر ہو، سر ہتھیلی پر ہو لب پہ نعرہ تکبیر ہو۔ حضرات یہ بیچ میں پوری صف خالی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پہلے آگے کی صف کو بھریں۔ آئیے جلدی سے، یہ درمیان کی جو صف خالی ہے اس صف کو پوری یہاں سے وہاں تک مکمل بھریں، پوری کشتی چل جائے گی، اس میں مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا، ہے نہیں؟ آئیے جلدی آئیے، جلدی آئیے، بہت کم وقت رہ گیا۔ آئیے جلدی سے سب مکمل کیجئے۔
درود پاک پڑھیں، عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک اجمعین۔ حضرات محترم، عید الفطر خوشی و مسرت کا عظیم الشان دن ہے، جس میں پروردگار عالم اپنے اطاعت شعار عبادت گزار بندوں کو انعام خسروانہ سے سرفراز فرماتا ہے۔ بندہ ایک ماہ تک اس کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے کبھی روزہ رکھتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی تراویح پڑھتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کبھی سحری کھاتا ہے، کبھی افطار کرتا ہے، ان تمام عبادتوں میں منہمک رہتا ہے، مشغول رہتا ہے۔ اس طریقے سے بندے سے جو کچھ بھی بن پڑتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، یہاں تک کہ رحمت باری جوش میں آ جاتی ہے اور اپنے ان وفاشار بندوں کو انعام و اکرام سے سرفراز کرنے کے لیے اللہ رب العزت ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ بندے اس کی بارگاہ میں دو گانا ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور اس جمع ہونے کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کچھ اس طریقے سے ارشاد فرمایا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اس کی ہدایت پر اس کی عظمت کا اقرار کرو اور اس کا انعام لینے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس اظہار مسرت اور اظہار خوشی کے طریقے کو قرآن مقدس میں اس طریقے سے ہمیں ادا کرنے کے لیے حکم فرماتا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ سبحان اللہ، آج اللہ رب العزت کا ہمیں انعام ملنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ یہ حاضر ہونا، یہ یہاں پر جمع ہونا، یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ وہ جمع ہو کر کے اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک میں اللہ عز و جل کی رحمت کی بارش مسلح دھار ہوتی رہتی ہے۔ سعید روحیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں خوب نہاتی ہیں اور اپنے سیاہ نامہ اعمال کو سفیدی میں تبدیل کرتی ہے، منور و مجلہ کرتی ہے، اپنے گناہوں کو مٹواتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا جاتا ہے۔ عید الفطر کی رات انعام کی رات ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو گلیوں اور چوراہوں پر بھیج دیتا ہے، آبادی کے اندر بھیج دیتا ہے۔ وہ فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر کے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے آواز لگاتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ،
جو بہت زیادہ نوازش کرنے والا ہے، جو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، جو گناہوں کو ملیا مٹ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، قربان جائیے، کہاں ہمارا پروردگار اور کہاں ہم گناہگار بندے، مگر اس عید کے دن اللہ رب العزت ہماری طرف خاص توجہ فرماتا ہے اور وہ پکار پکار کر کے کہتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، آج اور اس اجتماع کے دن اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ تم سوال کرو گے، میں اس میں نظر کروں گا اپنی شان کے مطابق۔ آخرت کے بارے میں سوال کرو گے تو میں اس تمہارے سوال کو پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں تم مجھ سے مانگو گے تو میں اس پر اپنی نظر ڈالوں گا۔ اگر دنیا میں وہ چیز تمہارے لیے مفید ہے تو وہ میں تمہیں عطا کروں گا، اور اگر وہ تمہارے لیے مفید نہیں تو میں اس کا بدل تمہیں آخرت میں عطا کروں گا، مگر تمہیں مانگنے پر محروم نہیں کروں گا، میں تمہیں نوازوں گا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں رسوا نہ کروں گا۔ اے لوگو، تم اپنے گھر سے خالی دامن آئے ہو، تم سوال کرنے کے لیے آئے ہو، تم مانگنے کے لیے آئے ہو، تمہارا رب فرماتا ہے اب تم اپنے گھروں کی طرف نماز ادا کر کے مغفرت یافتہ لوٹو۔ سبحان اللہ، تمہاری بخشش ہو گئی، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، تمہیں اتنے بڑے انعام سے سرفراز کیا گیا۔ تو حضرات گرامی، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور نیک بختی کی بات ہے کہ آج اللہ رب العزت انعام دینے کے لیے اس نے ہمیں اور آپ کو ایک جگہ جمع کیا۔ آج ہم عیدگاہ میدان آزاد نگر جمشید پور میں اللہ رب العزت کا انعام لینے کے لیے حاصل ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ عید کیا ہے اور یہ ہمیں کیسے ملی ہے؟ حدیث پاک میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کان لکم یومان تلعبون فیہما قد ابد اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں لوگ لہو و لعب میں مصروف ہو کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دو خوشی کے دن منتخب فرمائے ہیں۔ پہلے تم اپنے تہوار اور اپنی خوشی کے دن میں لہو و لعب کرتے تھے، کھیل کود کیا کرتے تھے، رقص و سرود کیا کرتے تھے، ناچ گانے کا اہتمام کرتے تھے، شراب اور کباب کا اہتمام کرتے تھے، مگر اب اسلام آ گیا ہے، یہ رقص و سرور سے تمہیں منع کرتا ہے، شراب و کباب سے تمہیں روکتا ہے، لہو و لعب سے منع کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان دونوں برے دنوں کے بدلے میں تمہیں نیک دن عطا فرمائے ہیں۔ وہ نیک دن عید الفطر کا دن ہے، وہ نیک دن یوم الاضحیٰ کا دن ہے۔ ان دنوں میں تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اللہ کی عبادت کرو، اس کے نام کو بلند کرو، اس کی تکبیر ادا کرو۔ اللہ رب العزت تمہیں نیکیوں سے سرفراز فرمائے گا اور مالا مال فرمائے گا۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو، یعنی جب تم گھر سے چلو تو تکبیر کہتے ہوئے آؤ، تاکہ دوسری نماز میں اور اس نماز میں تمہیں فرق محسوس ہو کہ عام نمازوں میں جب تم گھر سے نکلتے ہو تو اس درجہ اہتمام کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن آج اللہ کی عظمت و کبریائی بولتے ہوئے تم اپنے گھر سے نکلو۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا،
اور مسلمان مردوں کو اس کا ثواب بخشا، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور وہ پڑھنے والا، بخشنے والا جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ رب العزت 1000 انوار اس کی قبر میں بھی داخل فرمائے گا، سبحان اللہ۔ بہت مختصر عمل ہے، اسے آپ یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھیں، بہت زیادہ وقت لگنے والا نہیں ہے۔ آج کے دن آپ 300 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے بزرگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عام مومنین کو بخشیں، اللہ رب العزت آپ کی قبر کو منور و مجلہ فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ عید کی مذہبی حیثیت ہے، یہ اجتماعیت کا دن ہے۔ آج نہ جانے کہاں کہاں کے بکھرے ہوئے، بچھڑے ہوئے مسلمان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، تو عید کا دن یہ ہمارے لیے اجتماعیت کا دن ہے۔ یہ دن عدل و انصاف کا دن ہے، یہ دن اتحاد و اتفاق کے اظہار کا دن ہے، یہ دن یکجہتی کو ظاہر کرنے کا دن ہے، یہ دن خاندان اور اپنے دوست و احباب پر بیجا فخر و مباحات اور بیجا برتری کا دن نہیں، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا دن ہے، محبت بجا لانے کا دن ہے۔ آج کے دن اسلام کی وہ عظیم الشان صورت اور تصویر نظر آتی ہے کہ ایک ہی صف میں امیر بھی کھڑے ہیں، غریب بھی کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں اعلیٰ بھی کھڑے ہیں، ادنا بھی کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں مزدوری کرانے والے بھی موجود ہیں اور مزدوری کرنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے اور یہ اسلام کی امتیازی شان ہے، جس کی ترجمانی کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ عید اس کی اجتماعیت اور اس اتحاد و اتفاق کے مظاہرہ کا مقام ہے اور یہ اس کا دن ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عید کے دن خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا ہے۔ عید کے مقاصد میں ایک یہ بھی مقصد ہے کہ خود اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں ہی کو خوش نہیں کرنا ہے، بلکہ اسلام نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی خوش کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اپنے آس پاس رہنے والے غریب، مزدور، مفقود الحال لوگوں کو بھی خوش کرنے کا ہمیں سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے اور اس کے لیے ہمیں صدقہ فطر عطا کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے حکم فرمایا گیا کہ نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے اور بہتر تو یہ ہے کہ کئی روز پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، تاکہ جنہیں ہم صدقہ فطر دیتے ہیں اور جس مقصد سے دیتے ہیں ان کا وہ مقصد پورا ہو، اپنے لیے عید کا سامان کر سکے، اپنے لیے خوشی اور مسرت کا سامان کر سکے، عید کے دن اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر پکوان کا اہتمام کر سکے۔ یہ صدقہ فطر کی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ جب صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تو روزہ بارگاہ خداوندی میں شرف یابی حاصل کرتا ہے اور وہاں پہنچ کر کے بندہ کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، عید کا پیغام خوشی اور مسرت کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے۔ نفرت کے سوداگروں کو ہمیں منہ توڑ جواب دینا ہے۔ اسلامی اخوت، بھائی چارہ، یکجہتی کو پروان چڑھانا ہے اور بحیثیت پڑوسی برادران وطن سے بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ان کو آپ عید کی مسرت میں شریک کریں، ان کی دلجوئی کریں، تالیف قلب کریں، اپنے کردار سے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ عید کا دن صرف کپڑا پہننے کا دن نہیں ہے،
کپڑے کو سنوارنے کا دن نہیں ہے، بلکہ عید کا دن جہاں اچھے کپڑے پہننے کا دن ہے، وہیں پر اچھے کردار بنانے کا بھی دن ہے۔ آج ہم اپنا اچھا کردار بنائیں اور برادران وطن کو اپنے کردار سے مائل کریں اور اپنے گفتار سے ان کو اپنی طرف متوجہ کریں، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں اور دن بدن کیسے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے دن ہمارے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری تہذیب پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری زبان و ادب پہ حملے ہو رہے ہیں، دینی مدارس و جامعات بھی محفوظ نہیں ہیں، دینی جماعتوں اور تحریکوں پر بھی پابندی کی بات کی جا رہی ہے، مساجد کو بھی معاذ اللہ مسمار کیا جا رہا ہے، مدارس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب جو خطرات ہیں اس پر فی الوقت تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ آپ تمام بالغ نظر حضرات بخوبی ان سے واقف ہیں کہ حالات کس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں ہمیں اور آپ کو بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے، اس طریقے سے خواب خرگوش میں نہیں ڈالنا ہے جس طریقے سے برسوں سے ہم سوتے چلے آئے ہیں، بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس فرمان الہی پر ہم سختی سے عمل پیرا ہو جائیں اور اپنے تمام آپسی اختلافات و انتشار کو ختم کر کے قدم و تلے روند کر کے اللہ کے اس فرمان پر عمل پیرا ہو جائیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، منتشر نہ ہو، بلکہ کلمہ کے نام پر، رسول کی محبت کے نام پر، عظمت رسول کے نام پر، عظمت قرآن کے نام پر اپنے آپ کو ایک جگہ جمع کر لو۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو متحد بنائیں، اپنے آپ کو متفق کریں اور وقت اور حالات کا جواب دیں۔ کس طریقے سے آج میڈیا کے ذریعے سے ہماری شبیہ بگاڑی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اہل ثروت، ہمارے نوجوان، ہمارے سمجھدار افراد اپنی آواز میڈیا کے ذریعے سے بلند کریں، میڈیا ہاؤس بنانے کی کوشش کریں، میڈیا پر اپنی گرفت مضبوط کریں تاکہ جو لوگ ہمارے خلاف غلط فہمی پھیلاتے ہیں ہم انہی کی زبان میں ترکی بترکی اسی انداز میں ان کا جواب دے کر کے لوگوں کے ذہن کو صاف کر سکیں اور لوگوں کو اسلام کا حقیقی پیغام پہنچا سکیں۔ اسی طریقے سے میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، آج ہمارے پاس تعلیمی ادارے کی کمی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت اور حالات کے پیش نظر ہم اپنے کالجز قائم کریں، ہم اپنے اسکول قائم کریں جہاں ہماری بچیاں پردہ کے ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کریں، ہمارے بچے اسلامی شعار کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم سے بھی واقف رہیں۔ تعلیمی اداروں کا فروغ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ تعلیمی ادارے قائم ہو رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ان اپنے تعلیمی اداروں کو فروغ دیں، ان کی طرف توجہ دیں۔ دوسروں کے تلوے چاٹنے سے بہتر ہے کہ اپنے قوم کی افراد کے اداروں کو مضبوط کریں، ان اداروں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، بچیوں کو بھیجیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان و عقیدہ کو محفوظ رکھ سکیں۔ میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، وقت اور حالات کے بہت سارے جبری تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو بیدار ہونا ہوگا۔ ابھی ہمارے سامنے ہمارا جمہوری حق استعمال کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ ہمیں اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے اور 100% ووٹنگ کرا کر کے ہمیں اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانا ہے۔ گورنمنٹ اس کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ہو، ہم اس میں تعاون کریں، اپنے گھروں سے خواتین کو بھی لے جائیں اور جو ووٹ دینے کے لائق بچے ہیں ان کو بھی ہم لے جائیں۔ تمام کے تمام لوگ زیادہ سے زیادہ ووٹ کریں، اس لیے کہ آنے والا الیکشن بہت اہم الیکشن ہے۔ یہ صرف
ہارا و جیت کا الیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان و عقیدہ کو تحفظ عطا کرنے والا الیکشن ہے۔ اس لیے آپ اس کی سنگینی کو سمجھیں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی قوم کے افراد کو بیدار کریں، الیکشن کے دن ان کو بوتھ پر لے جانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ میری ملت کے جوانوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس طرف پوری توجہ فرمائیں۔ اور یہ عید سعید کا دن ہے، اس دن آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جہاں آپ اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط کریں، وہیں پر اپنے اسپتال بھی کھولیں اور اس قسم کے فلاحی رفائی کام بھی کریں۔ بزنس کے پرپس سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کریں، مگر اپنا کام شروع کریں تاکہ لوگ آپ کے پاس پہنچ کر کے آپ سے فائدہ حاصل کریں۔ اور ایک خاص پیغام اخیر میں نوجوانوں سے ہے، وہ نوجوان جو آج کے دن کو خوشی اور مسرت کا دن تو سمجھتے ہیں، لیکن اس خوشی اور مسرت کو بے ڈھنگم طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ بائک لے کر رف ڈرائیونگ کرتے ہیں، جگہ جگہ اسپیڈ میں گاڑیاں دوڑاتے ہیں، جس کا نتیجہ جو روح فرسا، بھیانک، الم انگیز اور درد آمیز ایکسیڈنٹ کی صورت میں نظر آتا ہے، وہ ہمارے دل کو تڑپا دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ گاڑی ہے اگر رکھتے ہیں، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں تو چابی کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ ایسے بچوں کو جو رف گاڑی چلاتے ہیں انہیں ہرگز گاڑی نہ دیں اور انہیں چلانے کی آج اجازت نہ دیں۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ نوجوانوں اپنی جوانی پر ترس کھاؤ۔ ماں باپ 20 سال تک تمہیں محنت و مشقت کے ساتھ پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تم سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، اور معاذ اللہ تمہارے رف ڈرائیونگ کی وجہ سے 20 سیکنڈ کے اندر معاملہ سارا ختم ہو جاتا ہے، پورا خواب بکھر جاتا ہے، مہینوں سالوں تک کا زخم دے کر کے چلے جاتے ہو، تم چلے جاتے ہو، لیکن تمہارے پیچھے تمہارے اہل خانہ زندگی پر روتے اور تڑپتے رہتے ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنی زندگی پر ترس کھاؤ، اپنے ماں باپ کی محبت پر ترس کھاؤ، ان کی وفاداری، ان کی محنت و مشقت کو نگاہ کے سامنے رکھو۔ جب بھی گاڑی چلاؤ تو اپنے ماں باپ کی محبت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھو، ضرورت کے حساب سے لیمیٹڈ اسپیڈ میں گاڑی چلاؤ تاکہ نہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، نہ سامنے والے کو تکلیف ہو، نہ گھر والے کو تکلیف ہو، نہ سماج محلے معاشرے کو تکلیف ہو، اور نہ دوسروں کو کہنے کا موقع ملے کہ عید کے دن یہ لوگ قابو سے باہر ہو کر کے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہی پیغامات کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ان اشاروں کی زبانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجھ کو اے قوم بہرحال سنبھلنا ہوگا، تجھ کو اے قوم بہرحال سنبھلنا ہوگا، وقت بدلا ہے تجھے خود کو بدلنا ہوگا، وقت بدلا ہے تجھے خود کو بدلنا ہوگا۔ اور جس میں ڈھلتے تھے کبھی خالد و زرار و حسین، جس میں ڈھلتے تھے کبھی خالد و زرار و حسین، پھر اسی دین کے ماحول میں ڈھلنا ہوگا، پھر اسی دین کے ماحول میں ڈھلنا ہوگا، اور اپنے ناموس و مساجد کے تحفظ کے لیے، اپنے ناموس و مساجد کے تحفظ کے لیے باندھ کے سر سے کفن گھر سے نکلنا ہوگا، باندھ کے سر سے کفن گھر سے نکلنا ہوگا۔ پھر اٹھے جاتے ہیں عالم میں یزیدی فتنے، پھر اٹھے جاتے ہیں عالم میں یزیدی فتنے، عزم شبیر لیے گھر سے نکلنا ہوگا، عزم شبیر لیے گھر سے نکلنا ہوگا۔ خدا کرے عید کے اس پیغام کو آپ سمجھ سکیں، میں سمجھا سکوں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس کی خوشیوں سے، انعامات سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کھڑے ہو جائیں، صف درست کر لیں۔ اچھا